آپ کے سامنے قرآن کریم کی مشہور و معروف 3 جگہ قرآن میں آیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. قرآن کی آیت. مرنا نہیں ہے، چکھنا ہے. چکھنا الگ چیز ہے، مرنا الگ چیز ہے. آپ دیکھیں کہ وہ قوم جو اس بات پہ ان کو یقین ہے کہ موت کے بعد حیات نہیں ہے، انہوں اپنے مردوں کو کفن پہنا کے عطر لگا کے دفناتے نہیں، جلا دیتے، پھر اس کی راکھ بھی اڑا دیتے. ان کو معلوم ہے کہ بھئی موت کے بعد ہماری حیات نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ بھئی جس میت کو مٹی میں ڈالنا ہے اس میت کو نہلانے کی کیا ضرورت، اس مرے ہوئے شخص کو عطر لگانے کی کیا ضرورت. یہ تو سوچنے کی بات ہے. آپ دیکھیں ایک آدمی مہمان آیا آپ کے پاس، آپ اسے بولے بھائی غسل کر لو، اس کے بعد میں بہترین کپڑے دیے یہ پہن لو، اس کے بعد میں آپ عطر دیے لگا لو، پھر اس کے بعد میں باہر سے مٹی لا کے اس کے اوپر ڈالے، تو نہیں بولیں گا یہ مذاق ہے کہ بھئی تم نے مجھے نہانے کے لیے سہولت دی، بہترین کپڑے دیے، عطر مٹی ڈالنے کی کیا بات ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پاس مٹی ڈالنے سے مردہ ختم نہیں ہوتا. یہ بیسک ایمان نوجوان بھی بیٹھے یہ یاد رکھ لیجئے. یہ بیسک سورۃ المنافقون میں بھی اللہ پاک ارشاد فرما رہا، اے حبیب، پہلی اور دوسری آیت اس میں اس کے معنی بتا دو آپ کو. اے حبیب، ان لوگوں کی خبروں پہ آپ مت کھڑے ہو، ان کی نماز جنازہ مت پڑھو. عبداللہ بن ابی رئیس المنافق تھا، اس کے متعلق ان کی خبروں پہ کھڑے مت ہو اور ان کے لیے دعا مت مانگو، اور پھر ان کے لیے اجر و ثواب مت مانگو. پھر دوسری آیت میں فرما رہا کہ مومنین ان فاسق فاجر لوگوں کی خبر پر کھڑے مت ہو. تو کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جاتے جاتے رکے، کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خبروں کو جانا نہیں، ان کی زیارت کرنا نہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ وہاں نحوست ہے، اللہ کا عذاب ہے، قہر ہے. پھر رحمت والوں کی خبریں کیسی کہ ان کی خبر پہ رحمت ہے، برکت ہے، اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ بھئی یہ کامیاب لوگ ہیں، ہم الفائزون، یہی کامیاب لوگ ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ جمعے میں اس آیات کی بڑی تفصیل پڑھیں گے تاکہ ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگوں کی ذہن سے یہ نکل جائے اگر ہے، یا کوئی ڈالنا چاہ رہا کہ بھئی خبروں پہ نہیں جانا، تو اس کی بات کریں گے کہ بھئی یہ اللہ کے حبیب نے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ خبروں کی زیارت مت کرو، کیونکہ یہ جو یہودی تھے یہ لوگ خبروں کو معبود بنا لیتے تھے، سجدہ کرتے تھے. سجدہ معبود کے ساتھ، خالی سجدہ نہیں، معبود بنا کے سجدہ کرتے تھے. تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا مت جاؤ. پھر آپ نے حکم فرمایا جایا کرو، کیونکہ وہاں جانے سے آخرت کی یاد آتی اور ہمارا موت کی یاد آتی. اللہ کا وہ بندہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا وہ ظالم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا اور اللہ سے محبت کرنے والا بن جاتا. تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے حکم نہیں تھا، پھر حکم ہوا. اب وہ اس حکم کے بعد میں آپ دیکھیں پھر اللہ کے حبیب سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر خبر پہ جائے تو کب تک بیٹھیں. تو آپ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ تم جب خبر کو جاتے ہو تو تمہارے مردے تمہیں دیکھتے ہیں، تمہیں سنتے ہیں، اور وہ تمہیں پہچانتے ہیں، اور تم سے وہ انس، یعنی بڑی آسودگی، آپ اگر وہ بھی نہیں سمجھ سکتے انس آسودگی، تو وہ تم سے یعنی لگاؤ لگاتے ہیں کہ بھئی یہ میرا بھتیجا، بھانجا، بیٹا، دوست، یہ آیا ہے، اور اسے یہ دیکھتے ہیں. اور بات ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمارا عالم الگ ہے، وہ عالم برزخ ہے، ایک الگ عالم ہے، وہ ایک الگ عالم ہے. یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے کر دیا. پھر اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اب خبروں میں عذاب بھی ہے. پھر خبروں کو جب جایا کرو تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور کہا گیا.
اے خبر میں رہنے والے تم پر سلامتی ہو، ہم بھی تم سے آ کے ملنے والے ہیں، اور بھی کوئی ہے نہیں وہاں، دفن کرو، مٹی ڈالو، اس کے بعد میں ادھر نہ مڑو، نہ دیکھو، نہ جاؤ۔ اللہ کے حبیب نے شب برات میں جا کے بتا دیا 15ویں شعبان کو کہ یہ جانا ہے، اپنی والدہ کی خبر کو جا کے بتا دیا کہ یہ جانا ہے۔ پھر حدیث مبارکہ ہے، آج جمعہ ہے، جن کے والدین نہیں ہیں وہ اپنے والدین کی خبر کو ہر جمعہ جا کے زیارت کریں گے تو یہ ان کے والدین کی بھی بخشش ہوگی، ان کی بھی بخشش ہوگی۔ اور پھر خبر کو جانا کس بات کی دلیل ہے؟ آپ دیکھیں، نعوذ باللہ اللہ کی خبر ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو نہ موت ہے، نعوذ باللہ، نہ اللہ پیدا ہوتا نہ مرتا، اللہ تو ازل سے ہے اور رہے گا، تو خبر اس کی بنتی جو مر جاتا، مرتا کون؟ بندہ۔ تو معلوم یہ آپ بندے کی خبر کو جا رہے ہیں تو شرک کہاں سے ہوا؟ آپ بندے کی خبر کو جا رہے ہیں، آپ کو معلوم یہ مر گیا تو پھر اس میں شرک کہاں سے ہوا؟ آپ کو معلوم ہے اس کو دفنا دیا گیا تو پھر یہ تمہارا معبود کیسے ہوا؟ قطعی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ 1924 اور 21 اپریل یہ تاریخ ہے اس کی، اور دوسری تاریخ کیا ہے؟ 1344 ہجری، 1344 ہجری، اور 8 شوال۔ کیا ہوا؟ وہ لوگ حکومت پہ آئے سعودی عرب میں، جن کا آج جو اپنی اصلیت بتا رہے وہ لوگ آئے، اور جب آئے تو کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا؟ جنت البقیع پہ بلڈوزر لگا دیا۔ ایک زمانے تک تو ہم یہ سمجھتے تھے لوگ جو یہاں سے جاتے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ تمام کی مزار رسول اللہ کے چچا حضرت عباس، آپ تمام کی رضی اللہ تعالیٰ ان تمام کی خبر مبارک بالکل آپ تمام گئے کہ جنت البقیع میں عام خبروں کی طرح ہیں، ان کے طرف جانے بھی نہیں دیا جاتا۔ تو یہ ہم سے یہ کہتے ہیں خبر ایسی ہی بنتی ہے، ایسی ہی بنائے نبی نے۔ لیکن بعد میں ٹیکنالوجی آئی اور اللہ علم کو دینے والا ہے، حقیقت کو لانے والا ہے، اور باطل مٹنے چھٹنے والا ہے، اور اس کے بعد میں آپ دیکھیں کہ اب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یعنی کیا ہوگا کہ معلوم یہ ہوا کہ اس کے اوپر اس مزار مبارک تھی، ان کے اوپر قبا یعنی گنبد تھی، بنایا گیا تھا، مٹایا اس نے۔ نام نہاد مسلمانوں نے جو یہ سمجھے کہ دین ہمارے پاس ہے، ان کی اولاد بتا دے رہی آج کہ یہ دین ہے، مکے میں گانے گا کے اور غیر قوم کی انٹری دلا کے، مدینے میں غیر قوم کی انٹری دلا کے، ایک شہر بسا کے، شراب عام کر کے یہ بتا دیے کہ ہم ان کی نسل سے ہے کہ جو ہمارے اجداد ہے۔ نبی مکرم کے پاس ایک آدمی تشریف لائے، صحابی تھے، صحابی، بڑی بات یہ ہے، اور وہ بڑی گورے تھے، ان کی بیوی بڑے خوبصورت تھے، ان کو بچہ پیدا ہوا، چھوٹا بچہ جب پیدا ہوا تو حبشی، ناک دبی ہوئی اور آنکھ دسی ہوئی۔ حبشیوں کا بچہ کیسا ہوتا؟ حبشی جو ہوتے کالا بچہ، وہ صحابی دیکھے کہ بولے یہ میرا نہیں، یہ کسی سے حرام کاری کرائی بیوی، یہ میرا نہیں، میری نسل اعلیٰ نسل کا، میں گورا، میری نسل ہی ایسی ہے۔ حبشی کی نسل الگ ہوتی، یہ نسل الگ ہوتی۔ تو صحابیہ تھی بیوی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ چلے، ان کو کہا کہ بھائی شوہر سے کہا کہ بھائی رسول اللہ کے پاس جائیں گے اور پھر ان سے یہ طے کر لیں گے کہ آپ مجھے طلاق دینا چاہ رہے ہیں، تو اس کی وجہ بھی بیان کرتے اور یہ بھی بولتے۔ ٹھیک ہے، دونوں گئے، نبی کے پاس بچہ رکھا، یا رسول اللہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ نبی نے بچے کو غور سے دیکھا، یہ نبی ہے اور نبی کی آنکھ ہے، آپ اندازہ لگاؤ، اور نبی کا علم ہے، کیسا علم ہے، کیسی آنکھ ہے، یاد رکھیں۔ ایک مرتبہ باز عبرت نبی مکرم نے جب ایک نظر ڈالی اس بچے پہ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ تیرا ہے، اور آپ مسکرائے۔ انہوں نے کہا کیا مسکرانے کی وجہ؟ یا رسول اللہ ہم پہ اتنی پریشانی ہے کہ میں بولتا ہوں کہ یہ نسل میری نہیں ہے، یہ دوسروں کی ہے، اور میں طلاق دینا چاہ رہا ہوں، اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے سو میری نسل ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو اپنے باپ کو دیکھا؟ بولے ہاں۔ اپنے دادا کو دیکھا؟ نہیں۔ اس کے بعد تو دیکھا ہی نہیں۔ تو بولے تم کو جو بچہ پیدا ہوتا
تم کو آج اس کی پریکٹیکل دیکھ لینا، حدیث شریف میں بیان کر رہا ہوں، وہ پریکٹیکل بھی سامنے آ گئے. تم کو جو بچہ پیدا ہوتا، تم سے 10 نسل قبل جو تمہارے اجداد ہے اس کا جز اس میں آتا. انہیں ڈاکو ہے تو پھر انہیں ڈاکو بنتا. باپ بہترین پیش امام ہے، باپ بہترین حافظ عالم ہے، لیکن بیٹا پھر روڈی شٹر ہے، بیٹا پھر یعنی قاتل ہے. سمجھنا کہ اس کی نسل میں کوئی تھا. یہ نبی نے پیغام دیا. تو یہ حکومت آئی ان کی. انہوں نے بقی میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا روزے پہ بلڈوزر چلا دیا. بلڈوزر. امام حسن مجتبیٰ کی مزار پہ بلڈوزر چلا دیا. جتنے اکابرین کے قبا گنبدیں بنی تھی، مزاریں بنی تھی، اور یہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ان کا اس وجہ سے کیا کہ بھئی مذہب میں خبریں بنانا منع ہے. اب ان کی عقل کی اندازہ لگاؤ آپ. وہاں ایک حدیث بھی لکھے لگا ہے مدینہ منورہ میں کہ نبی مکرم مکہ تشریف لے گئے فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ کے بعد مکہ تشریف لے گئے. میں پھر ایک بار زور دیتا ہوں، فتح مکہ کے بعد مکہ تشریف لے گئے. نبی مکے میں تھے نہیں. جب جنگ ہوئی بدر تو مدینے میں، احد مدینے میں، تمام جنگ مدینے میں، اور وہاں کوئی صحابی تھے نہیں. جب جو تھے نبی ہجرت سے پہلے حضرت آپ دیکھیں ابو طالب علیہ السلام، حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، اور جتنے اکابر تھے انہی کی مزارات. کچھ لوگ تھے انہی کی مزارات، جتنے صحابی تھے ان کی مزارات. اس کے بعد میں جو تھے وہ تھے کفار مکہ. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اپنے گھروں میں بھی بت رکھتے تھے، اور جس بت کو پوچھتے، لات منزا جو بھی نام تھا اس کا، اس کو پوچھتے، اس کو اپنی خبر پہ ٹھہرا دیتے تاکہ ہم اس کے بندے ہیں. اور جب راستے سے آدمی گزرتا تو ابھی بھی میں آپ دیکھیں کہ دوسرے ممالک میں ایسے عجیب عجیب خبریں ہیں، خبروں کے اوپر ایسی بڑی کڑی ایسا ٹھہرا کر دیتے. آپ روڈ سے گئے تو آپ کو حیبت ہو جانا کہ بھئی ابھی کیا مردہ کھڑا ہوا ہے. ابھی بھی ہے. تو اس زمانے میں لوگ بت کھڑا کر دیتے. تو نبی مکرم جب تشریف لائے تو فرمایا کہ سنو، بتوں کو تو توڑ دیا مکے میں بھی. تو آپ نے فریاد فرمایا مولا علی سے کہ علی سن، یہ ہاتھ آپ نے رکھا اور بتایا کہ سن، اتنی خبر اتنی اونچی رہنا، چاہے کفار کی بھی ہو چاہے مذہب، اس سے اونچی خبر ہے تو توڑ دو. اس کو بیس بنایا ہم نے. بنا کے کیا کیا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام، اور تمام جتنے تھے ان کی مزارات پر قبا تھا اور میرے گنبد تھی، اس کو توڑ دیا، مزارات ڈھا دیے اور زمین دوز کر دیا. یہ دین سمجھے کہ یہ دین ہے. اور ہمارے پاس کے لوگ وہاں جا کے بولے دین یہی ہے. دیکھیں آپ لوگ مزارات بنا رہے ہیں، آپ لوگ گنبد بنا رہے ہیں. اگر میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی، اگر مزارات بنانا، اگر خبر بنانا نہ ہوتا تو نبی فرماتے کہ سنو، رات میں مجھ کو دفن کرنا، میری خبر کا پتہ بھی نہیں دینا، کیونکہ یہ امت میری بات میں پھر یعنی خبر پرستی کرے گی. لہٰذا تم بھی کیا کرنا، خبر بنانا مٹا دینا، اس کو میدان بنا دینا، اس کا نشان بھی نہ رکھنا. ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. نبی نے کیا کیا؟ نبی جا رہے تھے، تشریف لے رہے تھے، خبر دکھی نبی کو، خبر دکھی تو نبی نے رک گئے، بولے 2 ٹہنی لانا، اور 2 خبروں پہ لگا دیا، لگا کے بتا دیا کہ ہم خبر مٹاتے نہیں، خبر بناتے ہیں، اور خبر کو کیا کرتے ہیں، خبر کے نشان کو یعنی زندہ رکھتے ہیں. اور بتایا کہ یہ 2 خبر میں مرنے والے کیا تھے. ایک پیشاب میں بد احتیاطی کرتا تھا، بات آئی تو بتا دوں کہ نبی مکرم وہ ہمارے نبی ہیں، آدمی مر گیا، خبر میں چلے گیا، اور خبر جب آپ نے دیکھی تو آپ نے کہا اس میں عذاب خبر ہو رہا. یہ نبی کی نظر ہے، یہ نبی کی نظر ہے. اور پیشاب میں بد احتیاطی کرنے والا خود جانتا، اس کا باپ بھی نہیں جانتا، اس کی ماں بھی نہیں جانتی، اس کا کوئی نہیں جانتا، پھر وہ اطلاع ہے نبی کو. پھر آپ نے فرمایا ایک غیبت خور ہے جو چغلی خور کرتا تھا، وہ بھی کسی کو نہیں معلوم. پھر نبی کیسے ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شاہدوں مبشروں و نذیرا. یہ وہ نبی ہے جو کون ہے؟ آپ دیکھیں تمہارے لیے گواہ بھی ہے. تو یہ واقعے سے یہ بات پتہ چل گئی کہ خبر کی بات کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا تو نبی کی نہ حجرے میں، آپ کیوں فرماتے کہ میں حجرے میں مجھے دفن کرنا جہاں ہے. تو آپ دیکھیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو لوگوں نے کیا، ان کی نسل نے بتا دیا کہ ہمارا تعلق ان سے ہے
کوئی دین والوں سے نہیں، ان سے ہے کہ جن کی نسلوں میں، جن کی خونوں میں اور جن کی یعنی ارادوں میں یہ تھا کہ اس انداز کا دین تھا ان کے پاس کہ آج ناچ بھی شروع ہوگا، گانا بھی شروع ہوگا، ہر چیز شروع، بلائے اور غیر قوم کی عبادت گاہ بنا دیے، اللہ بتا دیا پانی برسا کے ختم، دیکھ لو اب ہمارا بھی ٹائم ہے، تم اپنے ہاتھ سے کرے، اب ہم برسائیں گے تم کو اور بتا دیں گے کہ ہونے والا کیا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اب اندازہ لگاؤ۔ تو ہماری نسل کو بھی معلوم ہی نہیں تھا کہ بھئی یہ ہے کیا، اور معصوم نسل گئی وہاں ایک چلیے، اب دوسری قوم نکلی کہ انہوں نے فوری اس بات کی تبلیغ کس بات کی کرو؟ نبی نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 باتوں کی تعلیم دیا کرو، ایک مجھ سے محبت کرنے کی، دوسری میرے اہل بیت سے محبت کرنے کی، تیسری قرآن کی۔ آپ یہ بات نسل کو دینا ہے، یہ بات اپنے بیٹوں کو دینا۔ بخاری مسلم کی متفقہ علیہ حدیث سے مبارکہ ہے، یہ نہیں کرنا کہ بھئی آپ یہ کریں گے آپ مشرک ہو جائیں گے۔ آپ بتاؤ شرک ہوتا کیا؟ اللہ کے ساتھ شریک ہوتا کون؟ نعوذ باللہ، نبی جیسا شریک نہیں ہوا، علی جیسا شریک نہیں ہوا، صحابی جیسا شریک نہیں ہوا، ولی کہاں سے شریک ہوتا؟ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ اس کو بیس بنا کے وہ مزارات توڑ دیے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ وہ شہزادی جس کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جاتے اور ان کو بوسہ دیتے، اپنی جگہ بٹھاتے اور پھر ان کی یعنی تعریف و تفصیل بیان کرتے، جب کسی موقع پہ جاتے تو آخری میں بی بی فاطمہ کے مکان کو جاتے، ان سے ملتے، پھر جب آتے تو سب میں پہلے ان کے مکان کو جاتے۔ نبی نے بتایا، نبی نے اپنے اہل بیت سے محبت کر کے بتایا امت کو کہ بھئی یہ ہے ان سے محبت کا طریقہ۔ لیکن امت نے کیا کیا؟ اس کے بعد میں آپ دیکھیں نبی گزر کے 50 سال بھی نہیں ہوئے کہ اور 50 سال ہوئے، اس کے بعد میں نبی کی اہل بیت پہ ظلم کر کے بتایا یہ کلمہ پڑھنے والوں نے۔ اس لیے علامہ اقبال کا شعر ہے کہ عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، سر شبیر کاٹا گیا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ کیا آپ اندازہ لگاؤ کیا ایسا ظلم ہوا کہ پھر کون تھے؟ یہی تھے، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے بھی تھے، ان کے بیٹے بھی تھے اور ان کی نسل بھی تھی، یہ جانتے تھے، نہیں جانتے نہیں تھے۔ تو معلوم یہ ہوا دین ان سے لو جن سے لینے کا حق ہے، سب سے مت لو ورنہ ایسے ہی ہو جائیں گے۔ آج انہوں نے بقی توڑ دی، بقی پہ پورا بلڈوزر چلا دیا۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کا پہلا قانون ہوگا جہاں خبروں پر نہ جانے کے لیے ملٹری بٹھائی گئی، پولیس بٹھائی گئی اور اس پہ خرچہ کیا جا رہا صرف اور صرف اہل بیت کے مزار پر۔ آپ جاؤ انہیں بولے گا چلو آگے جاؤ وہاں صحابی کے مزار پہ جاؤ، تو کون ہوتا بولنے والا کہ وہاں جاؤ؟ ٹھہرنے میں نہیں دے آپ کو۔ تو بغض اہل بیت جو وہاں سے آئی ابھی تک چل رہی اور اللہ جانے کب تک چلے گی۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ایک میرا بیٹا آئے گا، میری کنیت پہ ہوگا، اس کا نام مہدی ہوگا اور وہ محمد اس کی کنیت ہوگی، وہ انصاف کا ڈنکا بجائے گا، دنیا میں انصاف کرے گا۔ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک مہدی نہ آئے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ ہادی یعنی وہی یعنی ہدایت کے لیے بلائیں گے۔ اور پھر کیا بات تھی؟ نبی تشریف لا لیا، بات ختم۔ کوئی ولی آنا تھا، کوئی غوث آنا تھا، کوئی خطب آنا تھا، کوئی ابدال آنا تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا امام آئے گا، امام۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھ کے بتائیں گے کہ یہ ہے فاطمہ کی اولاد، یہ جو نبی بھی ان کے پیچھے نماز پڑھے گا اور یہ برحق امام ہے۔ آج امت سمجھ ہی نہیں سکی اور انہوں نے کیا کیا؟ قرآن پڑھ کے اتنا ظلم کیا کہ زندگی میں بھی ظلم کیا، آخرت میں بھی ظلم کیا، خبر پہ بھی ظلم کیا۔ خبر توڑ کے بتایا اور خبر پہ اب جانے سے روک کے بتا رہی کہ دیکھو کہ یہ دین ہے۔ اگر یہ دین ہے تو نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ اندازہ لگاؤ لوگ تو پریشان ہو جائیں گے کہ دین ایسا ہوتا کہ نبی کی اہل بیت سے کی محبت سے روکا جائے۔ قطعی نہیں۔ انہوں نے بتا دیا ان کی نسل نے کہ ہمارے اندر دین نہیں ہے، یہ ہے جو اب وہ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے لوگ ان کی سفید پوش لباس میں ان کے عربی جاننے پہ قربان ہو گئے اور ان کی باتوں پہ یقین کر لیا۔ یعنی آپ دیکھیں دین تو وہ ہے جو قرآن سے لیا جائے۔ میں نے بتایا آپ کو انشاءاللہ وہ جمعے میں سورۃ المنافقین کی وہ آیت نمبر 1-2 کی تفسیر بتاؤں گا کہ اللہ کن کی خبروں پہ جانے سے روک رہا اور کن کی خبروں پہ کھڑے ہونے کے لیے کہہ رہا۔ اور
کن کی خبروں سے برکت حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. تو بڑی افسوس کی بات ہے اور ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے. آپ دیکھیں اس حکومت سے کہ تم نے توڑا، تمہارے اجداد نے توڑا، اب تم اس کے بنا کر بتاؤ. اگر نہیں تو آپ دیکھیں ہماری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ اس روضہ مبارک جہاں شہزادی کونین مدفن ہے وہ بن جائے. ہمارے عام ولیوں کی بازار پر بڑے بڑے گنبد ہے، آپ دیکھیں وہ شہزادی ہے اور شہزادی کونین ہے جنت کی، یعنی آپ سرداروں کی ماں ہے اور ان کی قبر پوری دھوپ میں موجود ہے اور کوئی صاحبہ تک نہیں ہے. یہ ظلم اہل بیت کے ساتھ تب بھی ہوا، اب ہو رہا، اب ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس انداز میں ہو رہا. اللہ سے دعا ہے بار الہ تیرے حبیب کا واسطہ، آل رسول کا واسطہ، اہل بیت رسول کا واسطہ، ان کے اصحاب کا واسطہ، بار الہ جو کہا گیا سنا گیا اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صلاحیت عطا فرما. بار الہ ہم تمام کو تیرے حبیب کے اہل بیت سے اور ان کے اصحاب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمارے نسلوں میں رسول کی محبت عطا فرما، ان کے اہل بیت کی محبت عطا فرما، قرآن سے محبت عطا فرما، قرآن کا علم عطا فرما، قرآن کی سمجھ بوجھ عطا فرما. جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جیسے قرآن پر عمل کرنے کی حق ہے ویسے کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ مسلمان تیرے حبیب کی امت پریشان ہے مولا، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. ان کے معصوم بچے جو شہید ہوئے مولا ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما. ان ننھے بچوں کی یا رحم الرحمین انہی کی طفیل میں مولا ان کو کامیابی عطا فرما دے. جہاں